السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 7th کلاس ہم زمین کی کہانی پڑھ رہے تھے، ایک پیج کی ریڈنگ ہو گئی تھی اور ورڈز میننگ ہو گئے تھے۔ آگے ہم اپنی ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کہ جو ہے ابتدا میں مجھ پر خوفناک قسم کے جانور آباد تھے، لیکن وہ رونق نہیں تھیں جو انسان کے آباد ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ میری رونق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری ہی مٹی سے انسان پیدا کیے۔ انسانوں کے علاوہ اور بھی بے شمار مخلوقات مجھ پر آباد ہیں۔ مخلوق کی جمع کیا ہے؟ مخلوقات، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، جیسے انسان ہیں، جانور ہیں، ان کو ہم مخلوق کہتے ہیں، اور مخلوق کی جمع ہے مخلوقات۔ یہ سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں، لیکن خود اللہ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات میں سے انسان بہتر اور افضل مخلوق ہے، بہتر ہے اور افضل مخلوق ہے، یعنی انسان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ انسان نے مجھ پر قدم رکھنے کے بعد میرے حسن و جمال میں اضافے اور آسائش کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ مجھ پر انسانوں کے آباد ہونے کے ساتھ ہی قسم قسم کے خوبصورت پرندوں اور معصوم جانوروں نے بھی بسیرا کرنا شروع کیا۔ بسیرا مطلب رہنا شروع کیا۔ ان تمام باتوں سے میری رونقوں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ رونق کی جمع رونقوں، ٹھیک ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی ہے، انسانوں کے علم و حکمت اور مسلسل تگ و دو کہتے ہیں بچوں، کوشش کرنا کی بدولت میں آباد ہونے لگی۔ انسان نے اپنی سہولت اور آرائش کے لیے گھر بنانے شروع کیے۔ اب وہ جگہ مل جل کر آبادیوں کی صورت میں رہنے لگے۔ آبادیوں یعنی آبادی کی جمع آبادیوں۔ انسانوں کی تگ و دو اور محنت کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اس کے لیے اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اگلنے شروع کر دیے۔ اگلنے یعنی نکالنا شروع کر دیے، ظاہر کرنا شروع کر دیے، جن میں اناج کے علاوہ قسم قسم کی سبزیاں، پھل اور طرح طرح کے پھول شامل ہیں۔ انسان نے ان چیزوں پر قناعت نہ کی، بلکہ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی اشیاء دفن ہیں تو اس نے ان کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس نے قسم قسم کی مشینیں ایجاد کیں۔ ان مشینوں کی مدد سے جگہ جگہ میرے سینے میں سوراخ کر کے قیمتی معدنیات حاصل کرنی شروع کیں، جن میں سونا، چاندی، فولاد، تانبا اور نہ جانے کیا کیا شامل ہے۔ میں انسان کی اس حرکت پر بھی خفا نہ ہوئی۔ خفا کہتے ہیں ناراض نہ ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجھے آباد کرنے اور مجھے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اب انسان نے خود کو قبائل، گروہوں اور قوموں میں تقسیم کر لیا۔ میرے بھی حصہ بجز بکھرے کر لیے، مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹھیک ہے نا، اور کہنے لگے کہ یہ ملک میرا حصہ ہے، حالانکہ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ لیکن انسان نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا۔ فراموش کہتے ہیں بھلا دینا، ٹھیک ہے۔ اب نہ صرف انسان کا دشمن بن گیا، بلکہ وہ اپنی اصلیت کو بھلا بیٹھا۔ اصلیت کہتے ہیں حقیقت کو۔ اس نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ جب انسان اس حد تک سرکش ہو گیا، یعنی سرکش ہوتا ہے نافرمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو بچ گئے انہوں نے پھر بھی سبق نہ سیکھا، اپنی روش پر قائم رہے۔ روش کہتے ہیں اپنے رویے پر، اپنے طریقے پر، اپنے دفاع کہتے ہیں حفاظت کرنا، اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم تک بنا ڈالے۔ میرا خیال تھا کہ یہ ہتھیار انہوں نے ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے بنائے ہیں، ان کا استعمال
نہیں کریں گے، لیکن میرا یہ خیال صرف خیال ہی ثابت ہوا۔ یہ انسان باز نہ آیا۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی جب اس انسان نے اپنے جیسے انسانوں پر ہیروشیما اور ناگاساکی میں پہلی بار ایٹم بم گرائے۔ ان بمبوں کی وجہ سے میرے سینے میں اس قدر گہرے شگاف پڑے کہ وہ ایک عرصے تک نہ بھر پائے۔ لاکھوں انسان، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل تھے، پلک جھپکتے ہی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ منظر جب بھی یاد آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس ہولناک تباہی کے بعد انسان دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، لیکن افسوس کہ اس انسان نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا۔ اس نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے خلیج اور افغانستان میں خون کی جو ہولی کھیلی، اس کے دردناک مناظر بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ انسان جو میری مٹی سے بنا ہے، جو مجھے دھرتی ماتا کہہ کر پکارتا ہے۔ دھرتی ماتا یہ ہندی کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہندی میں جو ہے ماں کو ماتا کہتے ہیں، اور دھرتی جو ہے وہ زمین کو کہتے ہیں، جس کی بقا صرف میری وجہ سے ہے، جس کو میرے اور اس کے خالق نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو حیران و پریشان رہ جاتی ہوں۔ کیا یہی اس کی فضیلت و شرافت ہے؟ جو کام یہ کر رہا ہے وہ تو درندے بھی نہیں کرتے۔ اس لیے میں انسان سے التجا کرتی ہوں، التجا یعنی درخواست کرتی ہوں کہ اے اللہ، اے انسان، خدا کے لیے ہوش میں آ، اپنی تخلیق کے مقصد کے پیش نظر مجھے اور میرے بیٹوں کو تباہ نہ کر۔ یاد رکھ کہ اگر تو ان حرکات سے باز نہ آیا تو پھر تیرا انجام بھی بڑا دردناک ہوگا۔ اے انسان، مجھے جہنم نہ بنا۔ میں تو تمہارے لیے مہربان ماں کی طرح ہوں۔ مہربان ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اچھا بچوں، یہ ہماری ہوگی ریڈنگ کمپلیٹ۔ اب آپ نے اس کا جو ورک ہے وہ آپ کا یہ ہے، آج کا ٹاسک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ جو ہے اپنی کاپیز پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔